السلام علیکم. میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں اور اسلام آباد میں بہت لوگوں سے میری آج ملاقات ہوئی ہے. میری اسد عمر سے بھی ہوئی, زلفی بخاری سے بھی ہوئی, خسرو بختیار سے بھی ہوئی, بہت یعنی اور بھی کیبنٹ کے لوگوں سے اور سب سے. اور ایک بات ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایکچولی مریم نواز جو ہے اس نے نون لیگ کی عزت کا جنازہ نکال دیا اور ورکرز بھی اس کے ناراض ہو گئے ہیں اور شرمندہ بھی ہیں. اور جبکہ اب مریم تو باقیوں کے ساتھ تو کیا کرنا تھا, حمزہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ایک گیم شروع کر دی اس نے, کھیل رہی ہے. وہ کیا ہے میں آپ کا بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو مزید نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آج آئی ایم ایف نے $500 ملین ریلیز کر دیے ہیں پاکستان کے, اور اس سے کافی پاکستان کو مدد ملے گی اگلے چند دن میں انشاءاللہ. اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ رمضان پیکیج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے اور یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان کو فعال کیا جائے تاکہ رمضان میں جو روزگار ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کو کسی قسم کی پریشانی یا دشواری نہ ہو. اور آج کووڈ کے اوپر بڑی میری لمبی بات ہوئی اسد عمر کے ساتھ بھی اور این ڈی ایم اے والوں سے بھی, باقی ایک دو لوگ بھی وہاں پہ تھے جہاں پہ میں گیا تھا. تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے اب اگلے مہینے اور زیادہ بلک میں ویکسینز آنے والی ہیں. پاکستان آرڈر پلیس کر دی ہیں گورنمنٹ نے, اور پہلے 2 ہفتے میں اس کی امید ہے. اور اس کے بعد جو ہے مزید یعنی 3 کروڑ لوگوں کو وہ ویکسین فوری طور پہ اگلے مہینے مل سکتی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد مزید لوگوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دینے کا غور ہو رہا ہے کہ جو پرائیویٹ لیبز ہیں جو کر سکتی ہیں ویکسینیشن کا کام, ان کو بھی اجازت دے دی جائے. اور پھر اس کی یعنی قیمت تو کنٹرول نہیں ہو سکتی, پرائیویٹلی جس شخص کو لگوانی ہے جا کے وہ اگر زیادہ پیسے دینا چاہتا ہے تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اعتراض ہوگا. کل سی آئی ایس جو ایگزامز ہیں بچوں کے, اس کے حوالے سے بھی شفقت محمود پالیسی دینے والے ہیں. آج مجھے کچھ انہوں نے اس کا ذکر کیا, لیکن گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز دینا, تو میں وقت سے پہلے اس کو اناؤنس نہیں کروں گا. اور کل اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو خاص طور پہ جو اے لیولز اور او لیولز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑی اہم خبر کل آنے والی ہے سی آئی ایس کے حوالے سے. سو اسٹے ٹیونڈ, آپ کو وہ ملتا رہے گا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر کے متعلق بھی آج بڑی ڈسکشن ہوئی ہے اور وفاقی کابینہ کے لوگوں سے بھی ہوئی. اور میں ان کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ کسی کی اسٹوپڈٹی ہے اپنی ٹیم کے اندر جس نے حرکت کی, کیونکہ میں عمران خان کو پرسنلی جانتا ہوں. عمران خان کو نہ کبھی تصویر اتروانے کا شوق رہا ہے, نہ اس کو پرواہ, نہ اس کو یہ کہ میرا پوز صحیح ہو, نہ وہ میک اپ کر کے آتا ہے, نہ وہ بالوں میں کنگھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جس حال میں ہوتا ہے اسی طرح لوگ اس کی تصویر کھینچ لیتے ہیں, اینڈ ہی ڈزنٹ ریئلی بادر. ایسا ہی ہوا ہوگا. لیکن کسی اور نے اپنا قد بڑا کرنے کے لیے اس تصویر کو آگے پھیلا دیا, اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی ہے وہ مچا ہوا ہے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ ڈسٹنس ہے, گیپ ہے 8 فٹ کا, 6 فٹ کا, ماسک بھی پہنا ہوا ہے اس پہ, ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ آؤٹ ڈور ہوتا تو بہتر ہوتا, لیکن اس کا پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ایک آدمی اس کنڈیشن میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. اس کو پلیز ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز ہم نے جس کے متعلق ہو اس کے ہم نے نیگیٹو بات کرنی ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. آج سپریم کورٹ نے جو صبح فیصلہ دیا کہ بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا جائے, بڑی خوشائن بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹائم اب تھوڑا رہ گیا, ان کا ٹینیور پورا ہونے والا ہے. لیکن بلدیاتی اداروں کی بحالی کا مطلب ہے کہ سٹیزنز کے رائٹس جو ہیں ان کو کورٹ نے ریکگنائز کیا, اور عام آدمی کا پالا جو ہے وہ اپنے کاؤنسلر سے پڑھتا ہے, اپنے ٹاؤن ناظم سے پڑھتا ہے, تحصیل ناظم سے, ڈسٹرکٹ ناظم سے, ان لوگوں سے. اور جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں جیسے سڑک کی حالت زار جو ہے, یا پانی, اب یہ سیوریج اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں, ہم ایم این ایز کے پیچھے جو بھاگ رہے ہوتے ہیں, ایم پی ایس کے پیچھے, ایکچولی بلدیاتی اداروں کا یہ کام ہے کوڑے کی صفائی اور ان چیزوں کا جو ہے اس کا تعین کرنا, صحیح کرنا. تو یہ اب سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے, آئی ہوپ کہ اس سے فائدہ ہوگا اور اس سے تیزی آئے گی, اور گورنمنٹ اب اور سیریس ہو جائے گی بلدیاتی انتخابات کروانے میں آنے والے دنوں میں. سو اے لاٹ آف ایکٹیویٹی از ایکسپیکٹڈ ان دا نیو فیوچر. اب دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ
$6 بلین کی ابھی تک IMF نے منظوری دی ہوئی ہے پاکستان کی، جس میں سے $1.5 یا $2 بلین جو ہے وہ آ چکا ہے، اور باقی کے لیے وہ کافی کنڈیشنز رکھ رہے ہیں، جس میں وہ اسٹیٹ بینک میں گورنر اپنا لگانا چاہتے ہیں اور پرماننٹلی لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے متعلق خدشات ہیں لوگوں کو، جائز خدشات بھی ہیں اور بڑی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آج میں نے کوشش کی ہے، اس کے متعلق مجھے پتہ نہیں چلا کہ گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے، لیکن اگلے 1-2 دن میں انشاءاللہ ہم پتہ کر لیں گے، تو میں وہ بھی آپ تک بتاؤں گا، آپ تک لے کے آؤں گا۔ لیکن اب کافی چیزوں میں سبسڈیز جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، کم ہونے والی ہیں، اور گورنمنٹ نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سبسڈیز پہ ملک نہیں چلا سکتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا بھی ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے، اور وہ بھی اگلے چند دنوں میں آپ کو اس کی خبر آ جائے گی۔ دیٹ ول بی اے میجر ڈیولپمنٹ۔ وہ اسٹیٹ بینک کے جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی یعنی اور کہہ دیا گیا ہے، تو وہ بھی اب ہونے والی ہے۔ وفاقی کابینہ جو ہے اس نے نیپرا ایکٹ میں ترامیم کے لیے آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی ہے، اور بجلی کے نرخ جو ہیں اب وہ کم از کم میرے خیال ہے $5.5 فی یونٹ جو ہیں وہ بڑھنے کی منظوری تو کچھ دن پہلے دی گئی تھی، اور اس سے اب کچھ نقصان تو ہوگا، صنعت کو بڑا نقصان ہوگا آبویسلی، جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایک بم بن کے گرے گا، اور عام آدمی جو ہے اس کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ آلریڈی بجلی کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہوئی ہے، اور لوگ اس کے بوجھ تلے دب رہے ہیں، تو دس ول بی ویری ڈیٹرمنٹل تھنگ۔ لیکن IMF اب براہ راست لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ IMF کے مخلص ہیں، اور میں تو وزیر اعظم کو بھی یہی کہوں گا، تمام لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ فائنانس منسٹر وہ ہونا چاہیے جو صنعت و سوائل ہو، جو یہاں پہ جس کے روٹس ہوں، جس کے بال بچے یہاں پہ ہوں، اس کو پتہ ہو کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے اور میرا یہیں پہ مستقبل ہے۔ وہ نہیں کہ جو سوٹ کیس لے کے آئے اور سوٹ کیس لے کے چلا جائے۔ تو میں تو ان کی کئی پالیسی سے اگری نہیں کرتا، بٹ یہ بہرحال جن کی حکومت ہے ان کو کرنا ہے، لیکن یہ ایکسپورٹرز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ٹیرف بڑھنے کے بعد عالمی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کا، کیونکہ کووڈ کے بعد اب انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی کھل گئی ہے، اور ان کی بھی پروڈکشن جو ہیں وہ اب فل آپٹیمم لیول پہ پہنچنے والی ہے۔ تو جن ٹیکسٹائل کا آرڈرز ہمیں مل رہے تھے انڈیا اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے، وہ دوبارہ اب ان سے کمپیٹ کرنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس پاور ٹیرف کے بعد مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنی امید رکھ سکتے ہیں اپنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کی۔ مریم نواز نے نیب جانے کی جو حکمت عملی بنائی، آج نیب نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا۔ نیب نے آج کہہ دیا کہ جی کل کی پیشی کینسل ہو گئی، اور کل نہیں اب اگلے کسی دن بلایا جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ میرا خیال ہے کہ پری ایمپٹ کیا کہ جی اتنا ہجوم لے کے جائیں اور وہاں توڑ پھوڑ کریں اور یہ کریں اور رینجرز کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں، وہ کریں، حالانکہ ریڈ زون ڈکلیئر ہو گیا۔ لیکن یہ عورت ہے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ اس نے پوری PDM کی سیاست کا جو ہے جنازہ نکالنا ہے، اور آج میٹنگ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن نہ استعفوں کا مطالبہ کیا، نہ استعفے دیے گئے، نہ شہباز شریف نے دیے، نہ حمزہ نے دیے، نہ کسی اور نے۔ لیکن مریم کو شک تھا کہ لوگ کم ہوں گے، تو اس نے مولانا فضل الرحمان کو بھی کالیں کی، اس نے اوروں کو بھی کالیں کی، اس نے پھر اینڈ میں اس نے یہ سیاست کی کہ حمزہ شہباز کو ریلی کا ہیڈ بنا دیا، تاکہ اگر لوگ کم ہوں تو حمزہ کا بلیم ہو جائے، اور لوگ زیادہ ہوں تو وہ وہاں لیٹری چمکائیں، اور وہ آپ کو پتہ نہ کس طرح سے، تو وہاں پہ تقریر کریں اور کہیں نواز شریف، یہ نواز شریف۔ بہرحال میں تو اس لیے رسپیکٹ کم کرتا ہوں بٹ کم کرتا ہوں کہ جو اپنے باپ کی عزت نہ کرے اور اپنے باپ کا نام اس طرح سے لے، اس کو میں کتنی رسپیکٹ سے دیکھوں۔ بہرحال لیگی جو نون لیگی کارکنان ہیں ان سے بھی میری آج بڑی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ بہت شرمندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ بیل بیفور اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک طرف لیڈر بنتے ہیں، ایک بار بھاگ گیا، اور ایک جو ہے بیلیں کرا رہا ہے کہ مجھے گرفتار نہ کرو، تو مجھے پکڑو نہ، تو یہ وہ ایک جیل چلی جاتی تو یہ ہوتا تو وہ ہوتا، موو کرتے، موومنٹ چلاتے، لیکن وہ اس کو تو فکر ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی جیل جو ہے وہاں پہ بڑا پرابلم ہے ہمارے جیلوں میں، ایک تو پتہ نہیں بتی کب آتی ہے کب جاتی ہے، مچھر بڑے ہو گئے ہیں، اب گرمی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میک اپ نہیں کر سکتی اپنا، نہ بندہ کر سکتا ہے کوئی روز، اس طرح نہ عورت کر سکتی ہے، وہ اتنا سامان بھی نہیں ہونا، کوئی کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، تو جیل جانا اتنا آسان کام نہیں ہے، جیل جانا بہت ہی مشکل کا کام ہے۔ لیکن
پیپلز پارٹی کو بھی آج بڑی ریکویسٹ کی تھی مریم نے کہ وہ بھی اپنے بندے بھیجیں، لیکن ان کو کہا تھا کہ جھنڈے مسلم لیگ کے اٹھائے ہوں اور کچھ پیپلز پارٹی کی بھی ہوں، تاکہ لوگوں کو لگے جے یو آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی، یہ مریم ایک یونیورسل لیڈر بن گئی ہے پاکستان کی بہت بڑی، اور بے نظیر بھٹو کی طرح، اور تاکہ ساری جماعتیں جو ہیں اس کو لک اپ کر رہی ہیں اور اس کو دیکھ رہی ہیں۔ لیکن نیب نے آخری وقت میں اس کی تمام کوششوں کے اوپر پانی پھیر دیا، لیکن فی الحال مریم جو ہے وہ حمزہ شہباز سے بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آئی۔ اب یہ بڑا کلیئر ہے کہ لاہور میں اور پنجاب میں جو ورک فورس ہے وہ حمزہ شہباز کے پیچھے ہے، وہ مریم کے پیچھے نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے ڈر کے اس کو اپنی اس کا ہیڈ بنایا تھا کہ جی وہ ریلی لے کے آئیں اور میں وہاں خطاب کروں گی۔ تو آج سنا شہباز شریف صاحب سے بھی بڑی امپورٹنٹ کسی کی گفتگو ہوئی ہے، اگلے 2-4 دن میں وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی، لیکن امپورٹنٹ ڈیز اہیڈ، اور اتنا اچھا نہیں ہے سب کچھ، خاص طور پی ڈی ایم کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی نون سے اور نون پیپلز پارٹی سے گیمیں کر رہی ہے، اور دونوں مل کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی شاید اگلے 1-2 دن میں اسلام آباد پہنچ جائیں اور اپنا لائحہ عمل دیں گے، تب زیادہ ہمیں پتہ چلے گا۔ بٹ تھینک یو فار واچنگ دس چینل، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔